ایک سادہ سا سوال کہ انسان کو اس زمین نامی سیارے پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو ہم بتاتے ہیں۔ انسان کو زمین پہ آئے ہوئے صرف 3 لاکھ سال ہوئے ہیں۔ ہم 3 لاکھ سال کو صرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو اس طرح سمجھیں۔ یہ دھرتی 450 کروڑ سال پرانی ہے اور انسان کے 3 لاکھ سال کی زندگی زمین کی زندگی کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی میں ایک بوند۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ ہماری دھرتی 12 گھنٹے پہلے پیدا ہوئی ہے تو انسان کی پیدائش کو صرف 2 سیکنڈ ہی ہوئے ہیں۔ انسان نے اس تھوڑے سے وقت میں اپنی سہولت کے لیے جو کچھ ایجاد کیا ہے، اسے اگر انسان 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ کر چلا جائے، مطلب یہ کہ اگر انسان زمین سے 1 دن کے لیے کہیں غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ دھرتی ایسے رہے گی؟ کیا تمام مصنوعی نظام صحیح سلامت رہے گا؟ انسان کی واپسی تک زمین اسی حالت میں رہے گی؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم خیالاتی تصور کی بنیاد پر جانیں گے، تو آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں ہوں میر طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں منفرد تھاٹس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فرض کریں کہ انسان صرف دھرتی سے 1 دن کے لیے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سارے ہوائی جہاز ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگ جائیں گے۔ سڑکوں کے دونوں طرف ایکسیڈنٹ ہوئی گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں گی۔ کئی گاڑیوں میں آگ لگ رہی ہوگی، کئی جل کر راکھ ہو چکی ہوں گی۔ ریلوے کا سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ کھڑی ریلوے کی چھکڑیوں میں آگ لگ جائے گی۔ سمندر میں تیل اور کوئلہ لے جانے والے جہاز سمندری چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب جائیں گے۔ سارا تیل اور کوئلہ پانی میں پھیل جائے گا، جس سے سمندری مخلوق کی موت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ تو اس بھیانک تباہی کا آغاز ہوگا۔ انسان کے جانے کا پہلا اثر پڑے گا آئل ریفائنری پر، کیونکہ وہاں کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایک بھی ٹینک سے تیل ختم ہو گیا تو اس کے ری ایکٹر پر اثر پڑے گا، جس سے ایک دھماکہ ہوگا، جس سے پوری آئل ریفائنری آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آگ لگنے کے باعث جو آئل لیکوڈ کی شکل میں تھا وہ بخارات بن کر ہوا میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تباہی مسلسل بڑھتی رہے گی کیونکہ اس کو روکنے والا انسان موجود ہی نہیں ہوگا۔ یہ تباہی صرف آئل ریفائنری تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ بجلی کے گرنے سے لگنے والی آگ، گھروں میں لگنے والی چھوٹی موٹی آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی چنگاری پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ دنیا اب اندھیرے کی لپیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ زیادہ تر پاور پلانٹ فوسل فیولز پر چلتے ہیں۔ جب ان کا ریزرو سٹاک ختم ہو جائے گا تو یہ کام کرنا بند کر دیں گے۔ تقریباً تمام شہر اندھیرے میں ڈوب جائیں گے، سوائے ان کو چھوڑ کر جہاں دوسرے ذرائع سے بجلی بنتی ہے۔ الیکٹرسٹی پاور بند ہونے کی وجہ سے نہ صرف دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی، بلکہ اس کا اثر کیمیکل پلانٹ پر بھی ہوگا۔ کیمیکل پلانٹ میں جو گیسز ہوتی ہیں ان کو الیکٹرسٹی کی مدد سے ایک فکس ٹمپریچر پر رکھا جاتا ہے۔ جب الیکٹرسٹی ہی نہیں ہوگی تو گیسز کا ٹمپریچر مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ جب ٹمپریچر ایک لمٹ کو کراس کر جائے گا تو پلانٹ میں ایک دھماکہ ہوگا، جس کی وجہ سے پلانٹ میں موجود زہریلی گیسز آب و ہوا میں شامل ہو جائیں گی۔ ان زہریلی گیسز کی وجہ سے زمین پر موجود جانور دم گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ جو پودے دھرتی پر موجود ہیں وہ سوکھ جائیں گے۔ ان کیمیکل پلانٹ کے علاوہ نیچرل گیس پلانٹ سے بھی گیسز باہر نکلیں گی۔ اگر گیس پلانٹ میں ایک چنگاری بھی جلی تو پورے کا پورا پلانٹ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اگر بات کریں اٹامک پلانٹ کی تو وہ بھی بجلی پر چلتے ہیں، مگر ابھی تک بجلی کے نہ ہونے کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر اٹامک پلانٹ کی بجلی سپلائی بند ہو گئی تو وہ خود کو سیکیورٹی موڈ میں سوئچ کر لیں گے، جس سے یہ پلانٹ 10 دن تک سروائیو کر پائیں گے۔ لیکن جب پلانٹ کی ریزرو الیکٹرسٹی ختم ہو جائے گی تو دنیا کچھ بڑے جھٹکوں کا سامنا کرے گی، جس سے انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ جب انسان دھرتی پر واپس آئے گا تو یہاں صرف ریڈیشنز ہی ہوں گی جو ایک لمبے عرصے تک موجود رہیں گی۔ اب تک ہم نے انسان کی پیدا کردہ چیزوں یا ایجادات کی تباہی ہی بتائی ہے۔ اس سے بڑی تباہی تو قدرت لائے گی۔ یہ تباہی ہوگی پانی کی تباہی۔ انڈر گراؤنڈ واٹر پمپ کام کرنا بند کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے ہم نے جو سرنگیں بنائی تھیں پانی سے بھر جائیں گی۔ اس سے بھی بڑھ کر تباہی تو تب آئے گی جب واٹر ڈیم ٹوٹ جائیں گے۔ ڈیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور مشینوں کی خرابی کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
چند ہی گھنٹوں میں ڈیم کا سسٹم خراب ہو جائے گا، پانی اوور فلو ہونا شروع ہو جائے گا، جس سے ڈیم ٹوٹ جائیں گے اور کئی شہر پانی میں ڈوب جائیں گے۔ پانی کے اس سیلاب سے جنگلی زندگی پر زیادہ اثر پڑے گا۔ اتنی تباہی کے باوجود ابھی بھی کچھ فیکٹریوں میں کام چل رہا ہوگا، جب تک کہ مشینیں اوور ہیٹ نہیں کر جاتی یا پھر بجلی کے بند ہونے تک یہ کام کرتی رہیں گی۔ بڑے بڑے کولڈ سٹور اپنے جنریٹر پر کئی دنوں تک چل پائیں گے، مگر چھوٹی دکانیں اور پولٹری فارم ایک دم ٹھپ ہو جائیں گے۔ کچھ دن بعد کولڈ سٹور کے جنریٹر بند ہو جائیں گے اور یہاں موجود تمام اشیاء گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اب نیچر کے پاس وقت ہوگا کہ وہ پہلے جیسی ہی ہو جائے۔ سارے شہر، گاڑیاں، فیکٹریاں جل گئی ہوں گی، فضا میں صرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ شہر سے دور کے علاقوں میں ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہوگا سوائے جنگلوں کی چھوٹی موٹی آگ کو چھوڑ کر۔ اب نیچر خود کو بچانا شروع ہو جائے گی۔ ہر روز لگ بھگ 4 کروڑ درخت بچیں گے۔ تقریباً 3 لاکھ شارک کسی کے پیٹ میں جانے سے بچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ دھرتی کے جانوروں کی بڑی تعداد بچ جائے گی جنہیں انسان روزمرہ شکار کرتا تھا۔ زمین پر انسان کا پھیلایا ہوا زہر ابھی ختم نہیں ہوگا۔ شہر سے دور جنگلوں میں رہنے والے جانور رات کو چمچماتے ہوئے آسمان کے مزے لے سکیں گے۔ انسان کے چلے جانے کی وجہ سے لائٹ پولوشن ختم ہو جائے گی، جس سے ہماری ملکی وے گلیکسی کو جانور کلیئرلی دیکھ پائیں گے جیسے ہم تاروں کو دیکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپیس کی۔ انسان نے جو سیٹلائٹ اسپیس میں بھیجے تھے ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اب کوئی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو کنٹرول کرنے والا بچے گا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کسی ایسٹرائیڈ سے ٹکرا جائے گا یا پھر زمین پر گر کر تباہ ہو جائے گا۔ زمین پر موجود اسپیس آبزرویٹری سسٹم صرف ایک دن میں صدی کے سب سے بڑے واقعے کو جاننے سے چوک سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے مریخ پر بھیجے گئے روور مریخ پر پانی کو تلاش کر لیں، یا انسان کی طرف سے بھیجے گئے اسپیس مشن کائنات میں کسی ایلین کو بھی ڈھونڈ لیں۔ یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایک دن میں، مگر کیا فائدہ؟ اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی بھی انسان اس دھرتی پر موجود نہیں ہوگا۔ انسان کے غائب ہونے پر نیچر خود کو ٹھیک کرنے میں لگ جائے گی۔ جب انسان واپس آئے گا تو اس کے آس پاس صرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اس تباہی سے نکلنے میں انسان کو کئی سال لگ جائیں گے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دھرتی پر صرف اس کا ہی حق ہے۔ وہ یہ بھول چکا ہے کہ وہ بھی نیچر کی دین ہے۔ باقی جانوروں کو بھی اس دھرتی پر اتنا ہی حق ہے جتنا انسان کا۔ دوستو، مان لیجئے کہ آپ کسی دور کے سیارے پر چلے جاتے ہیں تو اپنا موبائل ساتھ لے جانا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ موبائل نہیں لے جائیں گے تو ہماری ویڈیو کیسے دیکھیں گے؟ ہم بھی کوشش کریں گے کہ چاہے کائنات کے کسی بھی کونے پر ہوں، آپ تک معلومات ضرور پہنچائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔